قابل احترام مسلمان بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ کئی اعتبار سے مشہور اور معروف ہے۔ عام طور پر اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ جو مشہور ہوا وہ نواسہ رسول، صحابی رسول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے مشہور ہوا کہ 10 محرم الحرام کی تاریخ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ 10 تاریخ کو نواسہ رسول شہید ہوئے، مظلومانہ شہید ہوئے، صرف اور صرف اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے انہوں نے اپنی جان اللہ کے حضور نچھاور کر دی، نہ صرف اپنی بلکہ اہل و عیال اور پورے کنبے کو اللہ کے دین کی اشاعت اور دین کے دفاع کے لیے کٹوا دیا۔ یہ اپنی جگہ پر واقعہ برحق ہے، ان کی شہادت بھی برحق ہے، لیکن محرم الحرام کی شہرت اور محرم الحرام کو جو اسلام میں تعظیم و توقیر ملی ہے یا شہرت ملی ہے، وہ صرف اس واقعے کی وجہ سے نہیں، یہ واقعہ تو بہت بعد میں ہوا، جبکہ حضور علیہ السلام نے ہی اپنی زندگی میں محرم الحرام سے متعلق کچھ فضائل اور مناقب ارشاد فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی دین کامل ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے دین کو کامل اور اکمل اور مکمل کر کے اس امت کو عطا کر دیا۔ تو دین تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو گیا، البتہ اس کی تشریحات اور اس کی وضاحت صحابہ اکرام نے، بعد میں تابعین، تبع تابعین، اللہ والوں نے امت کے سامنے اس دین کا خلاصہ تشریحات پیش فرمائی۔ تو جو دین کا خلاصہ ہے، جو دین کی حقیقت ہے، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی سامنے آ گئی۔ اس کے بعد کے جو واقعات ہیں اس کا تعلق دین کی کم اور زیادہ ہونے سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ اب ماہ محرم الحرام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات سے ہمیں پتہ چلتا ہے، دین میں جو ہمیں احکامات دیے گئے وہ 2 چیزوں سے متعلق ہیں، 2 فضائل بتائے گئے۔ ایک تو محرم محترم سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ محرم کو قابل عزت اور قابل عظمت بنایا، کیونکہ اس محرم کی 10 تاریخ کو، عاشورہ کو، جسے ہم کہتے ہیں عاشورہ یعنی 10ویں تاریخ، اس 10ویں تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو آزادی عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی توبہ کو قبول فرمایا۔ چنانچہ ایک صحابی رسول نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ افضل میرے لیے کس مہینے میں روزہ رکھنا ہے؟ رمضان کی روزوں کی فضیلت کا تو کوئی مقابلہ نہیں، فرمایا کہ رمضان کے بعد وہ کون سا مہینہ ہے جس میں میں روزہ رکھوں تو مجھے زیادہ ثواب ملے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تم محرم میں روزہ رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب زیادہ عطا فرمائے گا، اور فرمایا خصوصاً 10 محرم کے دن تم روزے کا اہتمام کرو، 10 محرم کو تم روزہ رکھا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 10 محرم کا روزہ رکھا، اللہ رب العالمین اس کے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ فرما دیں گے۔ جس نے 10 محرم کا روزہ رکھا، اب یہ 10 محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو بہت بعد میں ہے، حضور علیہ السلام کی اپنی زندگی میں فرمایا کہ 10 محرم کو جو روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے 1 سال کے گناہوں کی معافی عطا فرما دیں گے، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، ان کی قوم کو آزادی عطا فرمائی تھی، توبہ قبول فرمائی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اس دور کے جو یہودی تھے وہ بھی 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے فرمایا کہ تم اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لو، 10 محرم سے پہلے 90 محرم کے روزے کو ملاؤ، یا 10 محرم کے بعد اگلے دن 11ویں محرم کے روزے کو ملا لو، 2 روزے رکھو تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو۔ اس سے ایک تو یہ بات پتہ چلی
کہ کسی قوم کی مشابہت سے بچنا بہت ضروری ہے، لہٰذا یہودیوں سے چونکہ مشابہت تھی، وہ بھی 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے اس شکرانے کے طور پر کہ ہمارے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو نجات دی، توبہ قبول فرمائی، اس لیے وہ روزہ رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کی یہودیت سے مشابہت سے بچانے کے لیے فرمایا کہ 2 روزے رکھا کرو، یا تو 10 سے 1 دن پہلے یا 10 سے 1 دن بعد۔ تو معلوم ہوا کہ ایک تو ہمارے جو کرنے کا کام ہے، یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں پہلا جو ہمارا کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں اور پھر روزے کا اہتمام کریں، 10 اور 11 یا 9 اور 10۔ ایک تو یہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بتلائی ہے اور 1 سال کے گناہوں کا کفارہ فرمایا۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اس 10ویں محرم کو اپنے اہل و عیال پر فراخی کرے گا، رزق میں کشادگی کرے گا، اپنے دسترخوان کو وسیع کرے گا، ویسے تو روزانہ گھر میں کھانے کا اہتمام ہے، لیکن اس دن اپنے اہل و عیال پر وہ سخاوت کا مظاہرہ کرے اور اس دن وہ اچھے کھانے کا اہتمام کرے، اپنے بچوں کو بہتر سے بہتر کھانا فراہم کرے، تو فرمایا جس نے اس دن اپنے اہل و عیال پر فراخی کی، وسعت کی، اللہ رب العالمین اس کے پورے سال کے روزی میں برکت پیدا فرما دیں گے۔ جس نے اس دن فراخی کی، اللہ پورے سال اس کی روزی میں فراخی فرما دیں گے، اس کی روزی کو بڑھا دیں گے۔ یہ ہے وہ دوسرا حکم اور دوسری تعلیم جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ارشاد فرمائی کہ محرم میں جو کام کرنے کا ہے۔ لہٰذا 10 محرم کے دن ہم اپنے اہل و عیال کے لیے بھی اچھا بنا لیں، اور جو بنائیں اس کو تھوڑا بڑھا کر بنا لیں، تو اپنے محلے والوں میں، رشتہ داروں میں، خاص کر غربا کے اندر بھی وہ کھانا تقسیم کر لیں، اس نیت سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فراخی رزق کا فرمایا ہے۔ اس نیت سے جو انشاءاللہ کھانے میں وسعت کرے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی کہ اللہ تعالیٰ پورے سال اس کی روزی میں وسعت فرما دیں گے، کشادگی فرما دیں گے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اس کا عملی مشاہدہ کیا۔ میں نے اس دن اپنے بچوں پر فراخی کی، کشادگی کی، سخاوت کی، تو میں نے پچھلے سالوں کی بنسبت اس سال اپنی روزی میں اضافہ دیکھا، کاروبار میں وسعت دیکھی، میرے کاروبار کو اللہ نے برکت عطا فرما دی کہ میں نے اپنے اہل و عیال پر فراخی کی تھی، سخاوت کی تھی۔ تو یہ 2 وہ کام ہیں جو اس محرم میں خاص کر 9 اور 10 جو یہ دن تاریخیں آ رہی ہیں، ان دنوں میں ہمیں کرنے کے لیے فرمایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ محرم الحرام میں 2 بڑی شہادتیں ہوئی ہیں۔ یکم محرم الحرام میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ ان دونوں کی شہادتوں میں کچھ چیزیں مشترک ہیں۔ ایک تو مشترک چیز یہ ہے کہ دونوں نے جو شہادت کا جام پیا، اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی، دونوں کا مقصد اعلاء کلمت اللہ، اور دونوں کا مقصد دین کی اشاعت اور دین کی ترویج اور دین کا غلبہ اور دین کا دفاع تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اسی دین کی خدمت کرتے ہوئے، دین کا دفاع کرتے ہوئے، دین کی اشاعت کرتے ہوئے اللہ کے حضور جام شہادت نوش فرما گئے۔ اور اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی اسی دین کی خاطر، اسی دین کے غلبے کے لیے اور اسی دین کے استحکام کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کٹوا دی۔ تو یہ چیز دونوں میں مشترک۔ اور اسی طرح ایک اور چیز جو دونوں کی شہادت میں مشترک نظر آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی عین نماز کی حالت میں شہید ہوتے ہیں، یعنی ان پر جو وار ہوتا ہے عین نماز کی حالت میں نماز پڑھا رہے ہیں جس وقت ان پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ اور اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی نماز پڑھاتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ جب وہ نماز پڑھ رہے تھے اس وقت ان پر تیروں کی برسات ہوئی، تو اس سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوتے ہیں، یعنی ان پر جب قاتلانہ حملہ ہوتا ہے تو جماعت کو ترک نہیں کیا جاتا، حالانکہ کتنا بڑا سانحہ اور کتنا بڑا واقعہ تھا کہ حضرت عمر جو امیر المومنین تھے، جو اس وقت کے سب سے بڑے حکمران تھے اور مسجد نبوی میں مصلی رسول پر نماز پڑھا رہے تھے جس وقت ان پر قاتلانہ وار ہوا، لیکن نماز کو ترک نہیں کیا گیا۔ دوسرے صحابی رسول جب آگے بڑھے، حضرت عمر جب گر گئے تو دوسرے پیچھے سے صحابی رسول آگے بڑھتے ہیں اور جماعت کرواتے ہیں۔ جماعت کو نہیں ترک کیا گیا، نماز کو نہیں چھوڑا گیا، نماز کو مکمل کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ نماز کی اسلام میں اتنی اہمیت ہے
اور اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب نماز کا وقت آیا تو عین نماز کے وقت میں اپنی نماز کی ادائیگی کی، باوجود کہ اس وقت تیروں کی برسات ہو رہی تھی، نیزوں کی برسات ہو رہی تھی، ان کے بچے ان کی آنکھوں کے سامنے شہید ہو رہے تھے، ان کے نوجوان شہید ہو کر گر رہے تھے، لیکن نماز کے وقت میں انہوں نے نماز کی ادائیگی کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کسی بھی حال میں ہمیں چھوڑنی نہیں ہے، نماز امت پر اتنا لازمی فریضہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو عظیم صحابی رسول بھی ہیں، جو نواسہ رسول بھی ہیں، ہمیں تمام صحابہ اکرام کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھیں، اپنے سروں کا تاج سمجھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام اہل بیت عظام کے لیے بھی ہمیں حکم ہے کہ ان کو بھی اپنے ایمان کا حصہ سمجھیں، سر کا تاج سمجھیں۔ الحمدللہ ہمارے عقیدے کا یہ حسن ہے کہ ہمارے ہاں الحمدللہ جوڑ سکھایا جاتا ہے، محبت سکھائی جاتی ہے۔ مقدس جتنی بھی شخصیات ہیں سب کا احترام کرنا فرض ہے، جتنے بھی قابل قدر شخصیات ہیں سب کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھنا ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ جہاں ہم صحابہ اکرام کی عزت و توقیر کرتے ہیں، صحابہ اکرام کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، وہیں پر اہل بیت عظام جتنے بھی ہیں سب کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھنا اور اپنے سر کا تاج سمجھنا ہم اپنے لیے لازمی اور فرض سمجھتے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی ہمارے عقیدے کا حصہ ہیں، ہمارے امام ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمارے لیے قابل قدر اور قابل احترام ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت کے لیے ایک موقع پر دونوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے لیے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا کہ یہ حسن اور حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ ایک تو جنت کی بشارت سنا دی کہ میرے دونوں یہ نواسے یقیناً جنت میں جائیں گے۔ تمام صحابہ اکرام کے لیے جنت کی بشارت، سب کو حضور علیہ السلام نے جنتی قرار دیا، تو حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے لیے بھی جنت کو لازمی قرار دیا، اور اس میں فرمایا کہ جنت میں جتنے بھی نوجوان ہوں گے ان تمام نوجوانوں کے سردار یہ میرے دو نواسے حسن اور حسین ہوں گے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری دنیا کے دو پھول ہیں، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ آپ بھی ان سے محبت فرمائیے، یا اللہ جو ان سے محبت کرے آپ بھی ان سے محبت فرمائیں۔ اس طرح بہت سے مختلف فضائل ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے لیے ارشاد فرمائے۔ لہٰذا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے اس کو اللہ رب العالمین نے فضیلت عطا فرمائی ہے، اس میں روزے کی فضیلت ہے، اس میں کشادگی اور وسعت رزق کا حکم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو صحابہ اکرام کی شہادت ہے ان کے فضائل و مناقب کا ذکر ہونا چاہیے اور سب کا احترام ہونا چاہیے، اور جو دین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اسی پر عمل کرنا ہے۔ جس دین کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جان نشاور کر دی، شہادت کا جام پی لیا، اس دین کو نہیں چھوڑنا۔ اس دین سے ہٹ کر کوئی بھی کام کریں گے وہ بدعت ہوگا اور وہ ہمیں خرابی کی طرف لے کر جائے گا، جو اس وقت فتنے کے دور میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جنہوں نے اصل دین کو چھوڑا، جو اصل دین قرآن و حدیث کی روشنی میں موجود ہے، جو صحابہ اکرام اور اہل بیت عظام نے جس دین پر عمل کر کے دکھایا، جو اس دین سے ہٹا وہ بیچارہ گمراہ ہو گیا۔ جو اس وقت ہمیں فتنوں کی یلغار نظر آ رہی ہے اور جو باطل کی محنت ہے وہ اسی بات کی محنت ہے کہ مسلمانوں کا جو اصل نظریہ ہے، اصل عقیدہ ہے، اس عقیدے سے ان کو دور کر دیا جائے۔ اس لیے ان کی نوجوانوں پر محنت ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے محنت ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے نوجوانوں کی فکر کریں اور اس سوشل میڈیا پر اپنے پیغام کو عام کریں اور اس کا مثبت استعمال کر کے اپنے لوگوں کے ایمان کی حفاظت کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس ماہ محرم کے احکامات کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن نیک مقاصد کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یکم محرم الحرام کو شہادت اختیار کی، اور جن نیک مقاصد کے اعلاء کلمت اللہ کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے شہادت کا جام پیا، ہمیں ان نیک مقاصد میں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسی طرح اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا